السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یار آج کی ویڈیو جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے اباؤٹ گریس کا ویزا پروسیجر، اس کی ٹائم اور اس کی کوسٹ، اور اس کے علاوہ جو مجھے کیوریز آئی ہیں لوگوں کی ان کو آنسر کرنے کے لیے۔ تو مجھے بہت سارے لوگوں کی کیوریز آ رہی تھی کہ کوسٹ کیا ہے، ٹائم کتنا لگتا ہے، پروسیجر کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے علاوہ میں نے ایک واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ہے اپنے واٹس ایپ پہ، تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہ بھی جوائن کر لیں۔ اس سے ہمیں بینیفٹ یہ ہوگا کہ آنے والے ٹائم میں جب لوگوں کی کچھ کیوریز اس میں اگر ویڈیوز میں رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم نا ایک لائیو سیشن رکھ لیں گے جس میں میں آپ لوگوں کی کیوریز کو آنسر کروں گا۔ تو اس سے بینیفٹ ہمیں یہ ہوگا کہ اس ہماری واٹس ایپ کمیونٹی سے مجھے ایک ٹائم کا اور پلیٹ فارم کا آئیڈیا لینے کا موقع ملے گا آپ لوگوں سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو یار میں لینڈ ہوا تھا گریس میں 18 مئی کو، ٹھیک ہے، اور مجھے یہاں پہ تقریباً اب 40 دن ہو گئے ہیں۔ میں آیا تھا یہاں پہ ایگریکلچر ورک ویزا پہ، اور میں نے کسی ایجنٹ کسی کنسلٹنٹ سے ورک ویزا نہیں لیا تھا۔ مجھے جو ورک ویزا تھا وہ میرے کزن نے یہاں سے بھیجا تھا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائم ریکوائرمنٹ کیا ہے ورک پرمٹ کی یونان سے۔ تو جو یونان سے ورک پرمٹ آتا ہے اس کی جو ٹائم ریکوائرمنٹ ہے وہ اباؤٹ 3.5 منتھ ہے، مطلب کہہ لیں 110 یا 120 دن کے درمیان میں، 100 سے 120 دن کے درمیان میں آپ کا ورک پرمٹ آ جاتا ہے۔ تو اس کا کوسٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے 2200 بھی لیتے ہیں، کچھ آپ سے 2500 بھی لیں گے، کچھ آپ سے 3500 بھی لیں گے، اور اس میں اسکیم ہونے کے چانسز بھی ہیں کیونکہ اس کا جو میتھڈ ہوتا ہے ورک پرمٹ لینے کا اس کی ہوتی ہے ہاف اماؤنٹ ایڈوانس اور ہاف ہوتی ہے آپ کا ورک پرمٹ نکلنے کے بعد۔ تو میں نے بھی سیم یہی پروسیجر کیا تھا، لیکن کہہ لیں کہ میری کوسٹ اتنی زیادہ نہیں آئی تھی کیونکہ کزن نے ورک ویزا دیا تھا۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو جو ورک پرمٹ ہے وہ کتنے میں ملتا ہے، 2200 میں ملتا ہے، 2500 میں ملتا ہے، 3000 میں ملتا ہے یا 3500 میں ملتا ہے۔ اور میک شور کریے گا کہ آپ رائٹ پرسن کے پاس جائیں، یہ نہ ہو آپ کسی ایسے پرسن کے پاس چلے جائیں جو آپ کا پیسہ لے اور بعد میں غائب ہو جائے اور آپ بعد میں پچھتاتے رہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے ویزا کے لیے۔ تو اس میں آپ کو چاہیے ہوگا جو ورک پرمٹ آپ کا نکلوا کے دے گا نا یہاں گریس سے، اس کو صرف آپ سے 2 چیزیں چاہیے ہوں گی، ایک آپ کا پاسپورٹ اور دوسرا آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ۔ اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کی اس کے ساتھ اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہوگی اس کی ہاف اماؤنٹ آپ پہلے دیں گے اور ہاف اماؤنٹ آپ بعد میں دیں گے۔ تو اس کے علاوہ پھر جب آپ ایمبیسی میں جاتے ہیں تو ڈاکومنٹ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یار اگر بات کریں کوسٹ کی تو کوسٹ کا آپ آئیڈیا رکھیں کہ آپ کی جو کوسٹ ہے وہ اراؤنڈ 35 لیکس تک آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی آپ کی کوسٹ آ سکتی ہے آپ کی ورک ویزا اپروو ہونے میں۔ ایمبیسی سے مطلب یہاں سے آپ نے جو پروسیجر سٹارٹ کرنا ہے وہاں سے لے کے یہاں لینڈ ہونے تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈنگ آپ کی شاپنگ، آپ کی ٹکٹ، آپ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ 35 to 40 لیکس تک آ سکتی ہیں۔ کچھ ایجنٹ ڈن بیس پہ بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ڈن بیس پہ لگوا کے دیں گے ویزا، اور وہ آپ سے کوئی 60 لاکھ لیتا ہے، کوئی 50 لاکھ لیتا ہے، کوئی 70 لاکھ لیتا ہے جہاں پہ ڈیل بنتی ہے، لیکن اس چیز کا جو بھی آئیڈیا ہے وہ مجھے نہیں ہے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا کیا سینیریو ہوتا ہے، لیکن مائٹ بھی پاسبل ہوتے بھی ہوں ڈن بیس۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ڈن بیسز والے آئے، میں نے سنا ہے کہ ویزا بہت سارے ریووک ہوئے ہیں کہ ویزا اسٹکر لگنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ریڈ مارک پینسل سے کراس مار دیا ہے کہ آپ کا ویزا ویلڈ نہیں ہے۔ اور تو میک شور کہ آپ تھوڑا سا سنبھل کر جائیں جس بھی آپ وے کو چوز کریں۔ یار ویزا یہاں پہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک سیزنل ورک پرمٹ ہوتا ہے جو 9 مہینوں کا ہوتا ہے اور دوسرا 1 ایئر کا ورک پرمٹ ہوتا ہے۔ تو دونوں جو سیزنل ہوتا ہے وہ موسٹلی زیتون کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یا ہوٹلز کا ہوتا ہے کیونکہ ہوٹلز جو یہاں پہ ہیں وہ بھی سیزنل ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ ابھی کہہ لیں تھرڈ مطلب مارچ یا اپریل سے شروع ہوتے ہیں اور سپتمبر تک چلتے ہیں ہوٹلز، تو یہ بھی ایک سیزنل ہوتا ہے۔ لیکن ان کا جو ویزا ہوتا ہے وہ بھی آئی تھنک 1 ایئر والا ہی ہوتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کیونکہ ہوٹل کا میرا جو ویزا ہے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔
تو یہ دو ویزے ہوتے ہیں، ان دونوں کی پرائسز میں کوئی ایسا ڈفرینٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس بھی آپ ایجنٹ سے لیں گے اس کا جس کے ساتھ بھی لنک ہوگا وہ آپ کو نکلوا کے اس طرح کا دے گا. اگر اس کا ہوٹل کے آنر کے ساتھ اچھا لنک ہوا تو وہ ہوٹل سے نکلوا دے گا. اگر یہاں کسی تھرمو گی پی سے یا زیتون کے مالک سے ہوا تو اس سے آپ کا ورک پرمٹ نکلوا دے گا. تو یہ سارا سینیریو ہوگا آپ کے ویزا کا. تو یار اس کے علاوہ سین یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ورک پرمٹ آ جاتا ہے اور آپ نے پھر آگے پروسیجر سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ایمبیسی میں. میں نے اپلائی کیا تھا اکتوبر کے آخری 5 دنوں میں ورک پرمٹ کے لیے، اور میرا ورک پرمٹ آیا تھا 16 سے 19 فروری کے درمیان، مجھے بھی ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر رمضان آ گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے پھر اپوائنٹمنٹ بک کی تھی اور انٹرویو دیا تھا، اور کہہ لیں آگے جو بھی سارا سینیریو ہوا تھا. تو آپ کریں کوشش یہ کہ جب آپ کا ورک پرمٹ آ جائے نا، ود ان 90 ڈیز کے اندر اندر آپ نے ایمبیسی میں جا کے انٹرویو دینا ہوتا ہے. کیونکہ جو مجھے جہاں تک نالج ہے، میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں کہ یہ 100% کریکٹ ہے یہ والی انفارمیشن جو ابھی پرووائڈ کرنے لگا. جو میرا نالج ہے اس کے مطابق جو ویزا آپ کا ہوتا ہے نا، وہ 90 ڈیز کے بعد اگر آپ اپیئر نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پھر سے ایک نیو ورک پرمٹ لینا پڑتا ہے. اور اس میں ہوتا سین یہ ہے کہ جب آپ کا ورک پرمٹ آئے، ٹھیک ہے، آپ ایک ٹرسٹڈ بندہ ڈھونڈیں جس سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں. کیونکہ سینیریو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مجھے میسیجز آئے ہیں، ہم نے 12 جون کو اس بندے کو کہا ہے اپوائنٹمنٹ لے دو، اور اس نے 15 جون کو اپوائنٹمنٹ لے دی ہے کہ آپ کی 28 جون کو اپوائنٹمنٹ ہے. اپوائنٹمنٹ اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی چیک کریں گے نا، ہر منتھ کے آخری ویک میں اوپن ہوتی ہیں اگلے منتھ کے لیے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ابھی جون چل رہا ہے، جولائی کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو یہ لاسٹ ویک ہے جو چل رہا ہے جون کا، تو اسی ویک میں اپوائنٹمنٹ اوپن ہوگی اور آپ جولائی کی اپوائنٹمنٹ آپ کی بک ہوگی. تو میک شور کریں آپ ٹرسٹڈ بندے سے اس چیز کا پروسیجر سٹارٹ کروائیں. اب آپ کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے، اپوائنٹمنٹ کی آپ اباؤٹ 1 ویک پہلے جائیں گے اسلام آباد. 2 لیبز ہیں، ایک ہے ایکسل لیب اور دوسری ہے عزیز میڈیکل سینٹر. ان 2 لیب سے آپ کروائیں گے میڈیکل. یہ دونوں لیبز جو ہیں وہ ایمبیسی سے اپرووڈ ہیں. ان 2 لیبز کے علاوہ کسی بھی لیب کا میڈیکل اپروو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. میڈیکل ہوگا، میڈیکل میں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، آپ کا ایکس رے ہوگا، آپ کا ایل ایف ٹی ہوگا، آپ کا آئی سائٹ ٹیسٹ ہوگا، اور آپ کا یورین ٹیسٹ ہوگا. میں نے کروایا تھا ایکسل لیب سے، اور جو بھی میرا میڈیکل کا اپوائنٹمنٹ مطلب انٹرویو ڈے کا، اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کلیکشن کا، اور اس کے بعد ویزا پروٹیکٹر کا لوگ ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں اس پلے لسٹ کا بھی لنک ڈال دوں گا، اور اوپر کارڈ میں بھی ایڈ کر دوں گا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو جب آپ اپوائنٹمنٹ بک کر لیا، آپ 1 ویک پہلے جائیں گے ان 2 لیبس میں جا کے اپنا میڈیکل کروائیں گے. میڈیکل کروا کے آپ واپس آ جائیں گے. پھر اپوائنٹمنٹ والے دن آپ جائیں گے، آپ جا کے پہلے اپنا جس بھی لیب، دونوں لیب میں سے آپ نے کسی بھی لیب میں اپنا میڈیکل کروایا ہوگا وہاں سے آپ میڈیکل کلیکٹ کریں گے اور چلے جائیں گے ایمبیسی میں. اور ایمبیسی میں آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے، آپ کی پاسپورٹ، آپ کا ورک پرمٹ، آپ کا ایگریمنٹ، آپ کا اس کے علاوہ میڈیکل، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کی ایف آر سی، اور آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ. اچھا، جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، ایف آر سی اور آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے موفا سے اٹیسٹ کروانی ہے اپوائنٹمنٹ کے سے پہلے. مطلب اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے ابھی 30 جون کو، تو آپ نے 30 جون سے پہلے یہ تینوں چیزیں اٹیسٹ کروا کے پھر آپ نے جانا ہے، ادروائز وہ آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے. موفا سے اٹیسٹیشن کروانی ہے. موفا کا آفس اسلام آباد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے، اور بھی 2-3 جگہوں پہ ہوگا، آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ میں نے جو کروایا تھا وہ لاہور سے کروایا تھا. سیم ڈے میں مل جاتا ہے. آپ صبح جائیں، آپ اپنا پروسیجر جو بھی ہے سارا وہ کمپلیٹ کریں، فارم لیں، اس پہ آپ اپنے ڈاکومنٹس لکھیں اور ساتھ اٹیچ کریں، جو بھی وہ فیس ہے وہ پے کریں، اور اس کے بعد آپ 2 بجے جا کے کلیکٹ کر دیں اپنا جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ 1 بائی 1 آپ جا کے پھر کلیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا، تو جب آپ اپنا میڈیکل کر لیں گے کلیکٹ، تو آپ جائیں گے جو گریس ایمبیسی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. آپ اپنے جو بھی آپ کا یہاں پہ آنر ہوگا جس نے آپ کو ورک پرمٹ دیا ہوگا، اس کا فون نمبر اور جی میل اپنے پاس رکھیں، وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے جب آپ کا فارم فل کریں گے. اچھا، اس میں کویسچنز ہوتے ہیں ایمبیسی میں ڈیفرینٹ ہر پرسن سے. تو کویسچنز موسٹلی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کس سٹی میں جا رہے ہیں، آپ کا ورک پرمٹ کس نے بھیجا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کے مطلب جو مالک ہے یا آنر ہے اس کا نام کیا ہے، اور آپ کتنے دن بعد ٹریول کریں گے، آپ یہاں پہ نماز کیسے پڑھیں گے. مطلب یہ کویسچنز ہو سکتے ہیں. لیکن مجھ سے جو کویسچن ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ آپ کو ورک پرمٹ بھی کس نے بھیجا تھا، میرا کام کیا ہے، میرا ایگریکلچر میں کام کیا ہے،
جس نے مجھے ویزا بھیجا ہے اس کا اور میرا مالک سیم ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا اگر ویزا لگ جاتا ہے آپ کتنے دن بعد ٹریول کرو گے. ایک اور کویشچن تھا تو وہ بھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے, تو جیسے مجھے مائنڈ میں آئے گا تو میں آپ کے ساتھ ایک شارٹ ویڈیو میں وہ دوبارہ, یا جب بھی ہم آن لائن آپ کی کیوریز کے لیے آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ تھا ایمبیسی کا. اس کے بعد آپ ایمبیسی میں انٹرویو دے کے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو ایمبیسی سے, تو اس میں نا آپ کو ملے گا ایک سلپ ملے گی. اس پہ وہ آپ کو ڈیٹ لکھ کے دے دیں گے کہ آپ اس ڈیٹ کو آئیے گا, آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہوگا. پھر آپ اس ڈیٹ کو جائیں گے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی یہی سین ہوا تھا کہ میرا پاسپورٹ ریڈی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اگین ایمبیسی سے کال آئے گی, پھر آپ نے آنا ہے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کرنے. تو میرے ساتھ یہ سینیریو ہوا تھا, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس چیز کی گارنٹی تو نہیں ہے کیونکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, یا میرے ساتھ ہوا تھا تو آپ کے ساتھ بھی 100% ہوگا. کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کچھ کو مل گیا تھا, کچھ کو کہا تھا کہ آپ کو کال کریں گے, آپ نے پھر آنا ہے اپنا پاسپورٹ لے لیں کیونکہ آپ کا پاسپورٹ ابھی ریڈی نہیں. تو اس کیس میں موسٹلی جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کی زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں آپ کا ویزا لگ گیا ہے. کیونکہ اگر آپ کو ریجیکشن لیٹر دینا ہوتا ہے تو آپ کو وہیں پہ وہ دے دیں گے. لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے بھائی کہ لگے گا کہ نہیں لگے گا, سارا قسمت کا کھیل ہے. تو یہ تھا میرا پاسپورٹ کلیکشن کا اور ایمبیسی کا ایکسپیرینس. اس کے بعد پھر آپ کی جو بھی, ہاں اس کے بعد آپ نے کروانا ہوتا ہے پروٹیکٹ ویزا لازمی, کیونکہ ورک ویزا وداؤٹ پروٹیکٹر آپ موو نہیں کریں گے. اگر آپ جاتے بھی ہیں تو آپ کو وہ ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر دیں گے, آپ کی ٹکٹ ضائع ہو جائے گی, وہ فائدہ نہیں ہے. تو آپ پروٹیکٹر کرواتے ہیں اپنے ریجنل آفس سے. میرا جو ریجنل آفس تھا وہ تھا ملتان کا, ٹھیک ہے. تو میں نے ملتان سے کروایا تھا. اس کا بھی میں نے ولاگ بنایا ہوا ہے, لیکن اس میں نے ڈاکومنٹ نہیں بتائے, تو ڈاکومنٹ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا. آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس میں اپنے پاسپورٹ کی کاپی, اپنے ویزا کی کاپی, آپ کا جو لیٹر ہے مطلب آپ کو ایمبیسی سے ایگریمنٹ ملے گا اس کی سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن کاپی. آپ نے گوگل یا کسی اور جگہ سے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو نہیں لے جانا ہے. آپ نے پراپر جو ٹرانسلیٹر ہوگا اس سے ٹرانسلیٹ کروانی ہے, اس کے جو لیٹر پیڈ ہوگا اس پہ, اور اس کی اسٹیمپ لگوانی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے کروانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بھی لے کے جانا ہے احتیاطاً, اپنا FRC بھی لے جائیں. اور یہ چیز پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ, مطلب جو آپ نے ادھر ڈاکومنٹ دینے ہیں وہ سیم ٹو سیم ڈاکومنٹ ادھر بھی لے کے جائیں. آپ کا پاسپورٹ کی کاپی, آپ کے ویزا کی کاپی, آپ کے FRC, آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ, آپ کا اس کے علاوہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ. اور اگر آپ کی کوئی بھی ایجوکیشن ہے, میری بیچلرس تھی تو میں نے بیچلر کی ڈگری لگائی تھی, تو اگر آپ کی بیچلر نہیں ہے, FSC ہے یا میٹرک ہے, تو آپ وہ بھی ساتھ لے جائیے گا, کیونکہ وہ سم ٹائم ایشو کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جب پروٹیکٹر آفس جائیں گے وہاں باہر سے آپ کو ایک فارم ملے گا, وہ آپ نے فارم فل کروانا ہے, اور وہ فارم فل کر کے پھر آپ نے اندر جانا ہے. اور پروٹیکٹر آفس کے باہر آپ کو کچھ لوگ بھی ملیں گے, تو آپ کو مائٹ بھی پاسبل ان سے بھی رابطہ کرنا پڑے, ادروائز آپ کو انٹرٹین نہ کریں وہ لوگ. تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں اس چیز کے بارے میں. تو یہ سینیریو ہوگا آپ کا پروٹیکٹر کا. جب آپ کا ویزا پروٹیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ٹکٹ کروائیں, ٹکٹ کروانے کے بعد آپ پھر آئیں, اپنا جو بھی سارا سینیریو ہے وہ کمپلیٹ کریں. تو میں نے ٹکٹ کروائی تھی اتحاد ایئر ویز کی, ٹھیک ہے. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا اتحاد ایئر ویز کے ساتھ, لیکن ان کا جو کھانا ہے وہ کہہ لیں میرے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نہیں تھا. تو وہ آپ کو کھانا جو بھی دیتے ہیں, مطلب اس کے علاوہ جو ٹریولنگ کا ولاگ ہے وہ بھی میں نے بنایا, اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو ایک کمپلیٹ آئیڈیا ہو جائے. اور آپ کو, لیکن مجھے اس میں آپ کو وہ تھوڑی سی امینٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں ایک بلینکٹ ہوتی ہے, پلو ہوتا ہے, اور ہیڈ فون ہوتے ہیں. تو کافی اچھا ایکسپیرینس تھا اتحاد ایئر ویز کے ساتھ. میں گیا تھا ویا ابو دھابی, میرا اباؤٹ 1 hour and 25 minutes کا لے اوور تھا ابو دھابی میں, ٹھیک ہے. وہ موسٹلی آپ کو ابو دھابی ایئرپورٹ پہ آپ کو سارا بتا دیتے ہیں, گائیڈ کر دیتے ہیں, اس چیز کے بارے میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یار یہ تھی ساری چیزیں ویزا کے بارے میں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کمیونٹی جوائن کریں, آپ کا جو بھی کویشچن ہوگا آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم ایک لائیو سیشن رکھ لیں گے, جس میں آپ کی ساری جو ہے کویشچنز ہیں ان کو آنسر کر دیا جائے گا.